کیا ہر انسان میں ایک ہی روح ہوتی ہے؟ کائنات کا نظام کتنی ارواح پر چل رہا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہلایا؟ قیامت والے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کیسے اڑیں گے؟ وہ کون سی ارواح ہیں جن کا یوم محشر سے تعلق ہے؟ انسان کے دوسرے جنم کی کیا حقیقت ہے؟ دوستوں، عرصہ دراز سے لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہر انسان میں ایک ہی روح ہوتی ہے۔ آج تک انسانی اذہان پر یہ راز افشاں نہیں ہوا تھا کہ انسان کے جسم میں کتنی ارواح ہوتی ہے، جبکہ اس نظریے کے برعکس انسانی جسم کئی ارواح کا مجموعہ ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی حضرت علی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی نو انسان، تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں۔ دوستوں، حضرت علی نے کس جہان کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس میں دو طرح کی ارواح ڈالیں، جن میں سے ایک ارضی ارواح اور دوسری سماوی ارواح کہلائیں، جو کہ اضافی روح ہے اور صرف انسانوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں میں لوٹ جاتی ہے، جبکہ ارضی ارواح بمائے نفوس اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اجزائے عناصر کی ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا۔ ناظرین، ارضی ارواح تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی ہوتی ہے۔ کائنات میں تمام نظام انہی تین ارواح پر چل رہا ہے اور حیات کا تعلق بھی اسی روح سے ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی کا تعلق اس روح سے ہے جو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کیسے اڑیں گے؟ پہاڑوں اور پتھروں میں روح جمادی ہوتی ہے۔ روح جمادی کا کام اس میں موجود ایٹمز کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيرَتُ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کس طرح اڑیں گے؟ کیونکہ اللہ ان میں سے روح جمادی نکال دے گا اور وہ طاقت جو اسے جوڑ کر رکھتی ہے وہ نکل جائے گی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ آپ نے بہت سے انسان ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہ فطرت روح جمادی کی وجہ سے ہے۔ روح جمادی کی وجہ سے ہی انسانوں نے پتھروں کے مکان بنائے۔ اس کے علاوہ پودوں، درختوں اور گھاس وغیرہ میں روح نباتی ہوتی ہے۔ روح نباتی کا بنیادی کام نشو و نما ہے۔ درختوں میں روح نباتی کے ساتھ ساتھ روح جمادی بھی موجود ہوتی ہے۔ لوگوں میں کینسر جیسے امراض اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی روح نباتی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں خلیات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رہتا ہے،
ان کی یہ فطرت روح نباتی کی وجہ سے ہے۔ روح نباتی کی ہی وجہ سے انسانوں نے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے۔ روح حیوانی جانداروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں روح جمادی اور روح نباتی بھی موجود ہوتی ہے۔ روح حیوانی کے غلبے کی وجہ سے انسان جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں ارضی ارواح کے ساتھ ساتھ سماوی ارواح بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں اور صفت انسانی کا موجب ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارضی ارواح کے ساتھ ساتھ اضافی سماوی روح بھی عطا کی ہے، جن میں 5 لطائف سینے میں، 1 مقام سر پر ہوتی ہے۔ انسان میں جو 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں، ان کا تعلق سینے کے 5 لطائف سے ہے، جن کے نام لطیفہ قلب، لطیفہ سری، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی اور لطیفہ روح ہے۔ 5 مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے انہی لطائف کا علم دے کر بھیجا، جیسے آدم صفی اللہ کو لطیفہ قلب کی نبوت اور علم، ابراہیم خلیل اللہ کو لطیفہ روح کا علم، موسیٰ کلیم اللہ کو لطیفہ سری کی نبوت اور علم، عیسیٰ روح اللہ کو لطیفہ خفی کی نبوت اور علم، اور پھر آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیفہ اخفا کی نبوت اور علم دے کر بھیجا۔ یہ لطائف روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ رب کی طرف سے دلیل اور الہامات قلب پر ہی وارد ہوتے ہیں، اور لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش الہی پر پہنچتی ہے۔ دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں میں دوسرے جنم کا نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اور جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ آدھا علم ہے۔ مذہب میں انسان اس وقت زیادہ دل سے لگتا ہے جب اس کے پاس اس کی سائنسی وجوہات بھی موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بس کرانا چاہتا ہے یا اس میں ہمارا فائدہ نقصان بھی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی سماوی روح واپس عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جسم اور لطیفہ نفس قبر میں رہ جاتا ہے۔ یہ ارضی ارواح فرشتے جمع کر کے ایک جگہ رکھ لیتے ہیں، پھر جب کوئی نیا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ارضی ارواح فرشتے اس بچے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ دوسرا جنم کہلاتا ہے۔ ارضی ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ سماوی ارواح ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے۔ ارضی ارواح کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ارضی ارواح کا یوم محشر سے تعلق ہوتا تو پھر پہاڑوں، درختوں اور جانوروں سے بھی سوال و جوابات ہوتے۔ سماوی ارواح کا یوم محشر سے تعلق ہے اور اسی سے سوال و جوابات ہوں گے۔ میرے دوستوں، آپ نے شریعت کا ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں والی روح
سماوی ارواح اس کے اندر نہیں آئی تھی۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو پیدائشی طور پر عجیب و غریب ہوتے ہیں، ذہنی توازن خراب ہوتا ہے اور نہ ہی صحیح سے بول سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن میں سماوی روح نہیں آئی، صرف ارضی ارواح پر زندہ ہیں۔ انسان میں سوچ اور سمجھ کا تعلق لطیفہ انا کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا تعلق لطیفہ سری کی وجہ سے ہے۔ زبان کا کام صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک روح لطیفہ اخفا ہوتی ہے جس کی مدد سے انسان بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل سائنس میں کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں ان کی زبان بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، کیوں کہ اس کی روح لطیفہ اخفا موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا چوپائے کی طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ذکر کے لیے نہیں فرمایا بلکہ ان سماوی روحوں کے ذکر کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ ارضی ارواح انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں بھی موجود ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہلایا کیونکہ اس کے اندر سماوی ارواح ہے جن کے ذریعے وہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان سماوی ارواح کے ذریعے تمام عالمین تک رسائی ہو سکتی ہے اور انسان عرش الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سماوی ارواح از خود 40 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں اگر وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ان لطائف کو دی ہیں اور وہ لطائف انسان کے اندر ہی مر جائیں اور وہ بندہ صرف ارضی ارواح پر زندہ رہے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جانور اور انسان دونوں میں ارضی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ انسان کو افضلیت اضافی سماوی روح کی وجہ سے ملی ہے۔ شاید اسی موقع کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو دوستوں، اگر آپ بھی ان عالمین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ان رازوں کو جاننا چاہتے ہیں جو اس نے کائنات میں بند کیے ہیں، اس کے لیے علم روحانیت کو سیکھنا ہوگا جس کی ابتدا ذکر قلب سے ہوتی ہے۔ ذکر قلب کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کریں اور یوٹیوب پر موجود الرا ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔